الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میت کے احکام 2-3 جمعوں سے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. آج جو احکامات بیان ہوں گے اس میں جنازہ اٹھانے سے لے کر نماز جنازہ پڑھنے تک، اور وقت بچا تو اس کے بعد پھر آگے کے احکام بھی آئیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے طفیل میں ہمیں ہر فعل کا ایک مسنون عمل دیا گیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان پر عمل کر کے دکھلایا ہے. جب میت کفن دے کر تیار ہو جائے اور جب میت کو اٹھایا جائے نماز جنازہ کے لیے، اس کو لے کر چلا جائے، تو حکم یہ ہے کہ جس طرف کو جا رہے ہیں میت کا سرہانہ اس طرف، اور جو میت کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں. کچھ لوگ کسی وجہ سے آگے ہو جائیں لیکن سب کو آگے نہیں ہونا چاہیے. جب جنازہ لے کر چلیں تو جو شریک ہیں ان کے ساتھ انہیں چاہیے کہ میت کے دائیں طرف کا پہلا پایا جس پر اس چارپائی پر رکھا ہوا ہے تو دائیں طرف اس کا ہوا، کیونکہ سرہانہ ادھر ہے، اس کا اگلا دایاں میت کے داہنی طرف کا پایا اپنے کندھے پر رکھ کر داہنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا زیادہ چل لیں بار بار بدل لیں. اور جب اگلا پایا اپنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں گے، اس کے بعد میت کے دائیں طرف کا پچھلا پایا کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں گے، اور پھر اس کے بعد میت کی بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں طرف کے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں گے. پھر اسی طریقے سے پچھلا پایا بائیں طرف کا
اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں. یہ کم از کم مقدار ہے قدموں کی. قدم گننے مقصود نہیں ہے، بس ایک اندازہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گزشتہ جمعہ بیان ہوئی تھی کہ جو میت کو اپنے کندھوں پر لے کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے 40 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. یہ حق ہے میت کا کہ ہم اس کو کندھا دیں. اور جس وقت میت کو لے کر چلیں تو یہ بھی بتلایا گیا تھا تیز قدم لے کر چلیں، لیکن تیز قدم ایسے ہوں جس سے میت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے ساتھ قبرستان تشریف لے جاتے تھے خاموشی کے ساتھ جاتے تھے، کوئی ذکر نہیں کرتے تھے زبان سے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے میت کے ساتھ تو اتنے خاموشی کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے کہ اپنے دل سے اندرونی طور پر موت کی گفتگو فرماتے تھے. کیا مطلب؟ موت کو یاد کرتے تھے دل کو حاضر کر کے. یہ وقت موت کو یاد کرنے کا ہے، ذکر کرنے کا نہیں ہے. ہم تسبیح لے کر اس کو گھمانے لگیں، یہ تسبیح گھمانے کا وقت نہیں ہے. ہم خوب نعرے لگائیں کہ کلمہ طیبہ کے، یہ اس کا وقت نہیں ہے. اس کا وقت جو ہے اس کے لیے الگ وقت نکالیے. کلمے کو ذکر کے طور پر پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. جنازہ دیکھ کے کلمہ یاد آ جائے تو پھر کیا یاد آنا ہوگا؟ جنازہ دیکھ کے جو چیز یاد کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دل میں موت کی گفتگو، زبان بالکل خاموش. یہ ہے موت کو یاد کرنے کا وقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کر کے دکھلایا کہ جب میت ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں جنازہ پڑھنا ہے، یا جنازہ پڑھ کر چلے قبرستان گئے، اب قبرستان میں جب تک میت کندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھی جائے اس وقت تک تشریف نہیں رکھتے تھے. ہمیں یہ تعلیم ملی اس سے کہ میت جب کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دی جائے اس وقت بیٹھ جائیے. یہ معذورین کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحت مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور جب جنازے کے لیے آئے ہیں، اب جنازے کے لیے میت رکھی ہے، نماز پڑھنی ہے. جب تک کہ جماعت کی نماز کھڑی نہ ہو اس وقت تک میت کے پاس کسی ایک آدمی کو ہونا چاہیے. میت باہر رکھی ہے نا مسجد سے یا جنازگاہ میں کسی جگہ بھی، جماعت کھڑی ہو گئی نماز میں شامل ہو جائیے. لیکن جب تک جماعت قائم نہیں ہوئی کوئی نہ کوئی آدمی میت کے پاس رہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان اس وقت آ جاتا ہے میت کے پاس جب کوئی دوسرا ہٹ جاتا ہے. لیکن نماز میں مجبوری ہے، فرض نماز میں مجبوری ہے. جب میت حاضر ہو گئی، فرض نماز کا وقت قریب ہے تو پہلے فرض نماز پڑھی جائے گی. اور نماز کا وقت نہیں ہے، درمیانے وقت میں آ گئی تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. جنازے کی نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے ایک وقت کے. وہ وقت ہے بالکل عین زوال کا. زوال کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی کوئی سا بھی وقت ہو جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرض نماز ہے، جماعت ہو گئی. دو طریقے ہیں جنازہ پڑھنے کے. ایک تو یہ کہ فرض نماز کے فوراً بعد جنازہ پڑھ لیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے. دوسرے یہ کہ فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ کر جنازہ پڑھا جائے، لیکن اس میں نفلیں شامل نہیں ہیں.
سنت مؤکدہ شامل ہے بس، کہ سنت مؤکدہ پڑھ لی اور جنازے میں شامل ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا پڑوسی، ایسا رشتہ دار، ایسا قریبی عزیز دوست احباب میں سے جس کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی میت کے ساتھ قبرستان تک جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تقوی کا حیضہ نہیں چاہیے۔ یہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ تقوی کا حیضہ جو لفظ ہے شاید یہ ایسے ہی عام سا ہے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں اس کو نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، دوسری دین کی چیز موجود ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا دین کا کام کرنے لگتے ہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تقوی کا حیضہ کہلاتا ہے۔ اس لیے میت جب حاضر ہو جائے جنازے کے لیے فرض نماز کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی شریعت نے احکامات مقرر فرمائے۔ پڑھانے کا اہل کون ہے؟ سب سے پہلے اہل ہیں صدر مملکت اور وزیر اعظم۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے، جنازہ پڑھانے کا کوئی بھی اہل نہیں ہے۔ اگر ان کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرات ایسے ہوتے کہ جس جنازے کی نماز میں ہوتے ان کو آگے کیا جاتا، بلکہ خود بخود آگے ہوتے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، صدر مملکت حاکم وقت اگر جنازے کی نماز میں موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی اور جنازہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے، اگرچہ حاکم وقت سے زیادہ فضیلت والا ہو تب بھی اہل نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، حاکم وقت نہیں ہے، حاکم شہر ہے تو وہ اس کا اہل ہے، اگرچہ اس کی موجودگی میں دوسرے لوگوں میں سے افضل ترین لوگ موجود ہوں، لیکن اس کا حق پہلے ہوگا۔ وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر قاضی اور قضات، چیف جسٹس جو ہے اس کا حق ہے کہ جنازے کی نماز پڑھائیں، اگرچہ اس کی موجودگی میں دوسرے لوگ اس سے افضل ہوں، علم میں تقوی میں اس سے زیادہ ہوں، لیکن جنازہ پڑھانے کا حق اسے ہے۔ اور چیف جسٹس بھی موجود نہیں ہے تو اس کے ماتحت جتنے اور کوئی جج ہے وہ نماز پڑھائے، وہ بھی موجود نہیں ہے تو محلے کی مسجد کا جو امام ہے اس کا حق ہے۔ اور محلے کی مسجد کے امام سے زیادہ اس میت کے ولیوں میں، اس کے قریب ترین رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جو فضیلت کے لحاظ سے امام محلہ سے بڑھ کر ہو تو امام محلہ نماز نہیں پڑھائے گا، اس شخص کو آگے کیا جائے گا۔ شریعت نے مقرر کیا احکامات۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں جنازے کی نماز پڑھانی بھی نہیں آتی، پڑھنی بھی نہیں آتی شاید۔ جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں۔ ایک فرض یہ ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا، ایک فرض یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں قیام کرنا۔ جو معذورین ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بیٹھ کر ہی پڑھیں گے۔ 2 فرض ہوئے، 4 تکبیریں کہنا اور جنازے کی نماز میں قیام کرنا۔ قیام اس وقت ساقط ہو جائے گا جو آدمی کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اس سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کے پڑھے گا۔ باقی 4 تکبیریں موجود رہیں گی۔ اور جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اس کی ثنا ہے، اس کی حمد ہے، اس کی بڑائی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تکبیر امام کہے گا، مقتدی بھی کہے گا. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی نا. مختلف دعائیں احادیث میں آئی ہیں، اس میں سے ہمارے ہاں جو آسان ترین پڑھی جاتی ہے، اور آسان ترین اس لیے کہ ہمیں عادت ہو گئی اس کے پڑھنے کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وحاضرنا وصغیرنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. میت اگر بالغ ہے، مرد کی ہو چاہے عورت کی، اللہم اغفر لحینا پڑھا جائے گا. لڑکے کی ہو اللہم اجعلہ لنا فرطن والی دعا پڑھی جائے گی، اور لڑکی کی ہو تو اللہم اجعلہ، جتنے ہو ہیں ان کو ہا کر دیا جائے گا، اللہم اجعلہا لنا. یہ جنازے کی نماز ہے. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر ہم سب کو معلوم تھا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا، جنازہ ہی نہیں پڑھا، سارے گناہ گار ہوں گے، اور یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اگر کوئی ایک شریک ہو گیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا. جنازے کی نماز میں میت کا قریبی ولی کا ہونا یہ ضروری ہے. کوئی بھی اس کا قریبی ولی ہو، وہ موجود ہو. اسی لیے پوچھا جاتا ہے بھائی اجازت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں امام صاحب کو کھڑا کر دیا اور پیچھے والا کہہ کہ بھائی میں اس کا بیٹا ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں، بھائی ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں. اس سے پوچھا جاتا ہے اجازت ہے؟ اس کی اجازت سے جنازے کی نماز ہوتی ہے. اگر ولی کوئی شریک نہ ہو جنازے کی نماز میں اور دوسرے حضرات جنازے کی نماز پڑھ لیں تو ولی کو اختیار ہے دوبارہ پڑھنے کا. ولی نے جنازے کی نماز پڑھ لی، اب چاہے میت کا کتنا بھی قریبی عزیز ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، حاکم وقت بھی آ جائے دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ مسائل ہیں جنازے کے. پھر شریعت نے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جنازہ پڑھنے کو منع فرما دیا ہے، اور یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت، کتاب کو دیکھا تو فوراً ذہن میں آئی. ایسا شخص جو بغاوت کرتے وقت حاکم وقت سے مارا جائے، اسی وقت بغاوت کے لیے اٹھا، لڑائی ہو گئی، حاکم وقت یا ان کے نائبین جو تھے ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اس باغی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ایک ایسا شخص پڑھتا تو کلمہ ہے نا، جنازے کی نماز تو اسی کی ہوتی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. ایک ایسا شخص جو ڈاکہ مار رہا تھا، پولیس نے گولی چلائی، مر گیا. یا ڈاکہ مار رہا تھا، کوئی اور آدمی اس نے اس پر حملہ کیا، وہ ڈاکو مر گیا، اس ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کلمہ وہ تھا، سب چیز تھی، شریعت کا حکم ہے اس وقت نہیں پڑھی جائے گی. ہاں ابھی ڈاکہ مارا، بعد میں پھر اپنی طبعی موت مر گیا، پھر پڑھی جائے گی. باغی ہے، بغاوت کی، لیکن بعد میں طبعی موت مر گیا، پڑھی جائے گی. اس وقت نہیں پڑھی جائے گی جس وقت بغاوت کر رہا ہے، جس وقت ڈاکہ مار رہا ہے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. احکام میت میں سب چیز لکھی ہوئی ہے. نماز جنازہ جب ہو گئی، 4 تکبیریں ہوئیں اور سلام ہوا. ایک آدمی آیا جنازے کی نماز کے لیے، اس نے دیکھا میرا تو وضو نہیں ہے، اب میں جنازے کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ وضو کرنے بیٹھوں گا تو جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی. تو شریعت اس کو مسئلہ بتلاتی ہے. مسئلہ یہ بتلاتی ہے کہ فوراً تیمم کر لے. تیمم میں ہاتھی گھوڑے تو نہیں لگنے نا. تیمم میں تو دونوں ہاتھ مارنے ہیں زمین پر، ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لینا ہے، دوسری مرتبہ مارنا ہے تو یہ ہاتھ الٹا سیدھے پہ پھیر لینا ہے، پونی تک، سیدھا والا الٹے پہ پھیر. تیمم ہو گیا، فوراً جنازے میں شامل ہو جائے.
اگرچہ پانی موجود ہے سامنے. فرض نمازوں میں یہ نہیں ہوگا، صرف جنازے کی نماز کے لیے تیمم ہے یہ. اور جنازے کی نماز میں ایسے وقت شامل ہوا کہ جنازہ کی نماز پڑھانے والے نے 1 تکبیر 2 تکبیر 3 تکبیر کہہ دی تھی پہلے، یہ اب شامل ہوا. تو آیا یہ نماز میں کس طرح شامل ہوگا؟ یہ اپنی تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہوگا، اور جو فوت شدہ تکبیریں ہیں ان کو کہے گا، اور اس کے بعد امام نے جو تکبیر کہہ دی ہے اس کے بعد جو دعا ہو رہی ہے اس کو پڑھے گا. یہ پہلی جو تکبیریں اس نے دہرائی ہیں ان میں نہ ثنا پڑے گا نہ درود پڑے گا، کیونکہ آگے شامل ہونا ہے اس میں. اور اگر امام نے چوتھی تکبیر بھی کہہ دی اور اس کی تکبیریں 2 ہی ہوئی تھیں 3 ہوئی تھیں، تو اس کو چاہیے اپنی باقی تکبیریں پوری کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، اگرچہ امام نے سلام پھیر دیا ہو، اس کی سب چیز انفرادی ہو جائے گی. نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کبھی بھی دیکھ لیجئے، کہیں بھی چلے جائیے، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے. اب ہم یہاں یہ تصور تو بہت ہی مشکل سے کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہوں گے، کیونکہ ہمارا ماحول اسلام کا ہے، مسلمانوں والا ہے نا. غیر مسلم ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا دوسری جگہ. لیکن ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے جنازے کی نماز ہو رہی ہے اس کی اولاد دور کھڑی بھی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اوپر سے کہہ رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں ہندوستان میں، یہاں تشریف لائے، ایک مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر انہوں نے بیان کرا، اسی مسجد میں. انہوں نے ایک بات بتلائی، کہنے لگے کہ ہم سفر کر کے جا رہے تھے، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے گاڑی روکی، جماعت ہو گئی تھی مسجد میں. ہم جب مسجد میں گئے تو باہر جنازہ رکھا ہوا تھا. ہم نے جلدی سے اپنے فرض ادا کیے، 2 سنتیں پڑھی، باہر آئے تو ہمارا انتظار ہو رہا تھا کہ جنازے کی نماز ہوگی. کہنے تو گاؤں دیہات تھا. ایک نے کہا یہ مولوی صاحب کی شکل و صورت ہے، ان سے کہ نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو دیکھا دور کچھ لوگ کھڑے ہوئے نا، پوچھ رہے ہیں اجازت ہے، تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. انہوں نے بھائی کوئی اجازت، جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے؟ کئی مرتبہ کے بعد پوچھا تو وہ دور میں جو کھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک نا، ہاں بھائی اجازت ہے. کیا مطلب ہوا؟ جس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کا بیٹا ہے وہ. جنازے کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ کبھی سیکھی نہیں تھی، باپ نے بھی کبھی نہیں سکھایا تھا. اس لیے جنازے کی نماز کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر. اور یہ جو حج اور عمرے پر خواتین جاتی ہیں ان کا بھی سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ وہاں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے اور یہ بیٹھی رہتی ہیں. یہ سیکھنی چاہیے. نماز جنازہ سب کو سیکھنا چاہیے. نماز کی کتابوں میں اس کے طریقے موجود ہیں، خود بھی سیکھیے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیے. جب تک نماز جنازہ نہیں سیکھیں گے مرنے والے کا آخری حق ادا نہیں ہوگا. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت